أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم حال صدق الله العظيم. یہ سورہ رعد کا پہلا نزول ہے. اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عظمت اپنی کبریائی کے جو نشانات اس کائنات میں پھیلا رہے ہیں انسان کو اس کی طرف متوجہ کیے ہیں. سب سے پہلے تو انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اس نے وحی الہی نازل کی ہے اس کی حقانیت کا تذکرہ کیا. فرمایا والذی انزل الیک من ربک بالحق کہ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیغام اتارا گیا ہے وہ برحق اور سچا ہے. لیکن اکثر لوگ ہیں کہ اس کو ماننے کے لیے تیاری نہیں. اس کے بعد آسمان اور آسمانوں کی تخلیق اور اس میں بے شمار قدرت کے مظاہر اور پھر اسی طرح زمین میں قدرت کے بے شمار مظاہر جو موجود ہیں اس کی طرف انسان کی توجہ دلائی. اس کے بعد جو تیسرا اہم اور بنیادی مضمون اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے آج کی آیات میں اس کا ذکر ہے. دیکھیں یہ کائنات یہ دنیا دارالعمل ہے. انسان یہاں اچھا یا برا کام کرتا ہے اس کے لیے ضروری کہ ایک ایسا دن بھی طے اور مقرر ہو کہ اچھے انسان کی اچھائی کا اسے بدلہ ملے اور دنیا میں برائی کرنے والے ظلم و زیادتی اور بدامنی سے کام لینے والے انسان کو اس کے ظلم کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے. اگر ایسا نہ ہو تو یہ بڑی اچھبے کی بات ہے. انسان مختلف کام تو کر رہے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو دنیا میں علم و ہدایت دنیا میں محبت دنیا میں انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی کے اعمال کرتا ہے اور اس میں اسے بڑی تکلیفیں اور مشقتیں اور طرح طرح کی اذیتیں جھیلنی پڑتی ہیں. گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے اور اسے اس راستے میں جان تک کی قربانی دینی پڑتی ہے. دوسرا وہ انسان ہے جو دنیا میں ظلم و زیادتی اور بدماشی کرتا پھر رہا ہے اور دندناتا پھر رہا ہے. شترے بے مہار کی طرح اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے. کمزوروں کا خون پیے جا رہا ہے. بدماشیاں کر رہا ہے. دنیا میں تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس نے ایسی طاقت و قوت مثلا حاصل کر لی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. تو کیا اس کے ان اعمال کی اس کو سزا ملنی نہیں چاہیے؟ یہاں تو کسی کے قابو میں نہ آیا. کیا یہ ایسے ہی ہمیشہ رہے گا؟ اگر یہ ایسا ہی ہمیشہ رہے تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے کس طرح کا نظام بنایا ہے کہ ایک تو بیچارہ غربت سے بدحالی سے اور ایک انسان تو جو ہے وہ بیچارہ انتہائی مظلومیت سے بے بسی سے زندگی گزار رہا ہے اور وہ اس کے لیے اللہ کے قوانین
احکامات پر عمل پیرا ہونے، انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تکلیفیں بھی جھیل رہا ہے، اور دوسرا ہے بدمعاشیاں کیے جا رہا ہے، عیاشیاں کیے جا رہا ہے، ظلم و زیادتیاں بدمعاشیاں کیے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایک دن طے کی ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرے گا۔ وہ یوم الدین ہے، انصاف کا دن ہے۔ جس نے جیسا عمل کیا دنیا میں اس کے مطابق اسے جزا و سزا ملے گی۔ وہاں نہ تو کوئی طاقت کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، نہ کوئی رشوت کام دے گی، وہاں تو انصاف ہی انصاف ہوگا۔ لیکن یہ ظالم انسان جب اس کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ جو تو کچھ کر رہا ہے ایک دن یقیناً اس کا حساب ہوگا، اسے بڑا تعجب ہوتا ہے، کیا ایسا ہوگا؟ قرآن مجید نے اس کی اس تعجب خیز گفتگو کو یہاں ذکر کیا، فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اے مخاطب، اے سننے والے، اے قرآن کی تعلیمات پہ غور کرنے والے، اگر تجھے تعجب کرنا ہی ہے تو یہ سب سے زیادہ ان کی یہ بات بڑی تعجب والی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ مٹی ہو جائیں گے، تو اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ہمیں دوبارہ از سر نو پیدا کیا جائے گا اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا؟ اس کی یہ بات عجیب ہے، اس کی بات پر تعجب، یعنی وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تعجب ہونا چاہیے کہ پھر اللہ نے کیسے پہلے تو انسان کو بنا دیا، اب وہ جیسے کوئی کام کر رہا ہے کرنے دیا جائے اس کو، اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ تو پھر دنیا بنا کر اللہ نے اس کو پھر ایک جہنم کا نمونہ بنا دیا۔ تو جو اس طرح کی بات کہتا ہے اس کی بات زیادہ تعجب خیز ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بربہم، جنہوں نے اپنے رب کا، اس کی احکامات و تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کل ان کی گردنوں میں توق ڈال کر ان کو گھسیٹا جائے گا۔ پہلے دور میں غلاموں کو، مجرموں کو جب لایا جاتا تھا عدالت میں یا ان سے کام کاج کروانے کے لیے ان کو لایا جاتا تھا، جب سزا دی جاتی تھی تو جہاں ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی تھیں وہاں ان کے گردن میں بھی زنجیر ڈالے جاتے تھے، اور گردن میں زنجیر ڈال کر ان کو کھینچا جاتا تھا۔ وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان مجرموں کو جب لایا جائے گا اللہ کے دربار میں ان کی حساب و کتاب کے لیے، تو اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی۔ واولئک اصحاب النار، اور آخر ایسے جہنمی اعمال کرنے والوں کی سزا جہنم ہے، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ۔ ایک اور اس انسان کی عجیب حالت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسے ظالم انسان جب اس کو ڈرایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو یہ پھر کیا کرنے لگ پڑتا ہے؟ آگے سے اللہ کا عذاب مانگنے لگ پڑتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ اللہ کا عذاب جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ تو نہیں جلدی آ جاتا۔ مشرکین مکہ، ان کا بھی یہی حال تھا کہ جب انہیں سمجھایا جاتا، ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو کر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہتی ہے، دعا کرتی ہے، ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، کہ اللہ اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے، یعنی قرآن سچی کتاب ہے، یہ پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ درست اور صحیح ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اب ائتنا بعذاب الیم، یا دردناک قسم کا کوئی عذاب ہم پر مسلط ہے۔ ایسی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں، بجائے اپنے اعمال اور کردار کو درست کرنے کے کیا کہتے ہیں کہ پھر فوراً ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟
جس عذاب سے ہم تو ظلم کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم بدماشیاں کر رہے ہیں، آپ ہمیں ڈراتے ہیں، تو جس سے ڈرا رہے ہیں وہ فوراً کیوں نہیں آ رہا؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اے پیغمبر آپ سے یہ جلدی سے مانگتی ہیں، تیزی سے مانگتی ہیں، کیا؟ بِالسَّيِّئَةِ برائی کو، عذاب کو مانگتی ہیں، قبل الحسنہ، حسنہ سے پہلے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ سے مغفرت مانگتے، حسنہ کا سوال کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے، یہ کیا مانگتے ہیں؟ مانگا تو عذاب کو مانگا۔ ان کو ذرا غور کرنا چاہیے، تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، ان سے پہلے کتنی مثالیں ایسی قوموں کی گزر چکی ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا، وہ دنیا میں بھی نشان عبرت کری، دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوئی، اللہ کی گرفت میں آئیں، پھر کوئی تھا ان کی آواز سننے والا؟ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ انسان کو موقع دیتا ہے سمجھنے کا، سنبھلنے کا۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کا عذاب مانگ رہی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کیسے عذاب دے گا؟ مَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آپ کی ذات گرامی ان میں موجود ہے، آپ کے ماننے والے، استغفار کرنے والے موجود ہیں ان میں، تو جب تک دنیا میں اللہ سے معافی مانگنے والے موجود ہوتے ہیں تو اللہ مجموعی طور پر تو عذاب نہیں دیتا۔ جب کوئی قوم سرے سے ہی بدماش ہو جائے، مجموعی طور پر ہی پوری قوم عذاب کی مستحق ہو جائے، تو وہاں پھر اللہ بس اوقات وہاں سے جو کچھ سچے لوگ ہوتے ہیں ان کو نکال دیتا ہے اور پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی قوم میں سچے لوگ بھی موجود رہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے بھی موجود رہیں، تو اللہ پھر اجتماعی طور پر ایسی قوم کو عذاب تو نہیں دیتا، کیونکہ وہ اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ ہاں البتہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا قانون سزا معطل ہو گیا، ختم ہو گیا، ان کو اب سزا ملے گی نہیں، یقیناً ان کے لیے سزا کا دن ایک مقرر ہے۔ اللہ ان کو موقع دیتا ہے سمجھنے کا، سنبھلنے کا، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمٍ، بے شک تیرا رب لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، باوجود ان کی ظلم و زیادتیوں کے بھی انہیں معاف کرتا ہے، انہیں موقع دیتا ہے۔ لیکن یہ وہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم پر تو کوئی عذاب اور کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں آ رہی، یہ باتیں ویسی ہیں نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ یقیناً وہ ایسے لوگوں کو جو اپنے ان کرتوتوں سے، ظلم سے باز نہ آئے، ان کو سخت سزا لازمی ملے گی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ ایک اور انسان کی عجیب حالت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان جب سچائی کا متلاشی ہوتا ہے تو اس سچائی کے لیے جو اصل راستہ، طریقہ کار ہے، اس کو اختیار نہیں کرتا۔ بھئی سچائی، حقیقت وہ سیدھی بات ہوتی ہے، سچی بات ہوتی ہے، وہ درست اور سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اچھبے کی باتیں، کوئی انوکھے طریقے، کوئی عجیب و غریب واقعات، کوئی معجزات، یہ ضروری نہیں ہوتے۔ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تو ایک سیدھا سادہ راستہ چاہیے۔ لوگ جب تک کوئی عجیب و غریب واقعہ نہ دیکھیں نا تو اس سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ سچی بات تو سچی بات ہے، وہ انسانی فطرت ہے، ساری دنیا اس میں غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ سکتی ہے آسانی کے ساتھ۔ لیکن یہ عجیب اس انسان کی حقیقت ہے کہ یہ کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو اللہ کی تعلیمات کے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اس پیغمبر پر کوئی اس کے رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ اگر یہ سچا پیغمبر ہے تو کوئی معجزہ بڑا اس سے کیوں نہیں ظاہر ہو جاتا کہ یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، یہاں نہریں بہہ پڑے ہیں اور یہ وادیاں زرخیز ہیں، گلستان پیدا کرنا شروع کر دیں، عجیب و غریب قسم کے مطالبے شروع کر دیتے۔ سچائی کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، سچائی کو پرکھنے کے لیے عجیب و غریب ہمارے سامنے کرتب دکھلائے گی، معجزے دکھلائے، کرشمے دکھلائے،
اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کئی ایک معجزات دکھلائے بھی ہیں سمجھنا چاہیں تو، لیکن معجزے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی سچائی کو سمجھنے کے لیے۔ جب تک معجزہ نہ آئے اس وقت تک سچائی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ بھائی سچائی ہے، حقیقت ہے۔ کیا ایک پیغمبر کہہ رہا ہے کہ ظلم نہ کرو، اس ظلم کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، اس کے لیے کوئی معجزہ دکھلانا پڑے گا؟ دنیا کی کون سی قوم ہے جو ظلم کو درست سمجھتی ہے؟ دنیا کی کون سی قوم ہے جو جھوٹ کو صحیح سمجھتی ہے؟ دنیا کی کون سی قوم ہے جو بد اخلاقی کو، جو ناپاکی کو، نجاست کو درست سمجھتی ہے؟ پیغمبر نے تو انہی بد اخلاقیوں سے، نجاستوں سے، ظلم سے انسانوں کو روکا ہے۔ تو پیغمبر نے تو ایک سیدھی سادی بات کی ہے جو انسانی فطرت کی بات ہے، لیکن اس کو بھی سمجھنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کوئی معجزہ ہمیں دکھائے تب ہم بات سمجھیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے عجیب بات ہے، یہ کس طرح کی باتیں کہتے ہیں؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اے پیغمبر آپ اپنی پوزیشن واضح کر دیں کہ میں دنیا میں لوگوں کو کرتب دکھلانے کے لیے نہیں آیا، ان کے منہ مانگے معجزات انہیں پیش کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میری حیثیت تو دنیا میں منذر اور ہادی کی ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ جو ظلم، بدماشی، بد اخلاقی کرنے والے ہیں انہیں ان کے برے نتائج سے آگاہ کرنے والے ہیں، انہیں ڈرانے والے ہیں کہ اس غلط راستے کو جو تم نے اپنا رکھا ہے اس کا نتیجہ جہنم دہتی آگ۔ تو آپ ڈرانے والے، خبردار کرنے والے اور آپ رہنمائی کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا کی کوئی قوم ایسی مبعوث نہیں کی، نہیں بھیجی، نہیں پیدا کی کہ جس میں کوئی نہ کوئی اللہ نے ہادی، رہنما نہ بھیجا ہو۔ تو آپ کو بھی ہم نے ہادی بنایا، رہنمائی دینے والا بنایا ہے اس قوم کو۔ اب یہ قوم آپ کی رہنمائی سے نہیں فائدہ اٹھا رہی ہے، جہنم میں ہی جانا ہے تو پھر جائے، یہ پھر ان کا اپنا عمل ہے، اپنے خود اختیار کی ہوئی سزا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی بھیجے ہیں، اور آپ بھی ان ہادیوں میں، جملہ ان ہادیوں میں سے ایک بہت بڑے ہادی اور رہنما ہیں جو ان کی رہنمائی کر رہے ہیں درست راستے کی طرف۔ اس طریقے سے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہلے رکوع کے اندر تین بنیادی مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک تو وحی الہی کی حقانیت کو بیان کیا، اور دوسرا اس کائنات کے اندر جو اپنے دلائل ہیں بیان کیے ہیں، پیش کیے ہیں، جو اس قدرت کے جو مظاہر ہیں ان کے ذریعے سے اپنی عظمت اور بڑائی اور اپنی کبریائی اور اپنی وحدانیت اور توحید کو ثابت کیے۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہ انسانی اعمال کا جزا اور اس کی سزا کا ایک دن مقرر ہے، قیامت کا دن، اس کو یہاں ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی اور ان سے غور و فکر اور نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو درست راستے پر ڈالنے کی